اکبر۔ آپ کی جہاد ہے، لیکن وہ ہم نے کرنا بھی نہیں ہے۔ اس کا ارادہ بھی اگر آدمی کر لیتا نا تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ جہاد کا کوئی اگر ارادہ بھی کرے گا نا یہ حال ہوگا۔ جہاد کرتے 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 افغانستان ہم نے آزاد کی تو دائیں بائیں سمجھا کرو، افغانستان کی جب حکومت ہمیں مل گئی تو دائیں بائیں فوٹو اسٹیٹ مسلمان اور اسلامی ممالک، فوٹو اسٹیٹ قسم کے اسلامی ممالک، یہ انہوں نے دیکھا کہ پٹھان نے کیسے لوگوں کا دماغ درست کر دیا۔ چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ملا عمر نے کیا کیا، وہ پٹھان کوئی شراب پی کر کے تو دکھا دیں اور کوئی ہیرون بیچ کر کے تو دکھا دیں، کیسی پابندی لگی۔ لیکن ہماری نالائکی کی وجہ سے امارت اسلامیہ ہم نے خود اس حکومت کو گرا دی۔ اور اب آپ کو خوشخبری ہونی چاہیے، روس کے اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ چلا گیا۔ امریکہ کے ساتھ 40 ممالک مل گئے، اب اس کے سر کو کچل دیا ہے طالبان نے، صرف جیسے سانپ کے سر کو کچل دو، زہر کی وجہ سے دم اس کا اس طریقہ پر ہوگا۔ اب امریکہ کا دم ہل رہا ہے، انشاءاللہ امارت اسلامیہ قائم ہونے والی، انشاءاللہ افغانستان میں امارت اسلامی۔ اب جب کہ اسلامی حکومت وہاں بنے گی تو پھر آپ کو سمجھ میں آیا؟ اساں کے سب کچھ کھپے پر اسلام اساں کے نہ کھپے، کچھ سندھی بھی تو سمجھا کرو نا، سب کچھ اساں کے کھپے پر ملن وارو اسلام اساں کے نہ کھپے۔ تو کھیڑے ملن وارو اسلام نہ کھپے، وہ تنجے پیے جو اسلام وہ تو کھڑے اساں کے ڈیکار۔ مولویوں والا اسلام آپ کو نہیں چاہیے تو تمہارے باپ کا اسلام ہے وہ دکھاؤ، وہ کس قسم کا ہے وہ ہمیں بتا دو۔ اس لیے میرے بھائی بتا رہا ہے کہ حضرت کی زندگی کو دیکھو کہ نمونہ ہے کہ جنگوں میں غزوات میں خود بنفس نفیس آگے آگے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ جنگ خود لڑ رہا ہے، غزوات میں خود شریک ہو رہا ہے اور سرایا کے اندر خود شریک ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میری دلی تمنا ہے محمد کی۔ حالانکہ نبوت سے اونچی چیز تو کیا ہے، اللہ نے دی ہے نبوت، لیکن اس کے ساتھ جہاد کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جہاد کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بتا رہا میری دلی تمنا ہے میں محمد شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر جنگ لڑوں، پھر یہ کہ زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید جب آخر میں بسترے پر جب یہ ہے کہ حافظ صاحب یاسین پڑھ رہا تھا، خالد بن ولید اس دنیا سے جا رہا تھا، جملہ ذرا سنو، فرمایا لا نامت اعین الجبن، خدا کرے بزدلوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اوے بزدلو، اللہ کی قسم میرے سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک کوئی ایسی جگہ میرے بدن میں نہیں ہے جس پر دشمن نے وار نہ کیا ہو، میں لڑتا رہوں، ہزاروں کو میں نے مردار کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا، غازی بن چکا ہوں، لیکن آخری تمنا میری تھی اللہ مجھے شہادت نصیب کر لے۔ اگر جنگ لڑنے سے کوئی شہید ہو چکا ہوتا تو خالد بن ولید کے کب کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو رب نے لکھا ہے میں لڑتا رہا ہوں، غازی تو بنا، ہزاروں کو جہنم میں پہنچا تو دیا، لیکن یہ کہ شہادت مجھے نصیب نہیں۔ ارے بسترے پر مرنا تو عورتوں کا کام ہے، اے خالد بن ولید تو بسترے پر کیسے مر رہا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ میں ویسے لفظ سیرت آپ کو سنا رہا ہوں کہ اصل سیرت یہ حضرت کے جہادوں کے لیے۔ میں سبق اپنا سنا کر کے چلا جاؤں گا، سبق اپنا سنا کر کے چلا جاؤں گا، ظاہر ہے کہ وہ جہاد میں نہ مجھے کرنا ہے نہ آپ کو کرنا ہے۔ سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتا ہے۔ شہادت چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مر دے۔ ہمیں ایسے جہاد نہیں چاہیے جس میں گردن جائے، ہمیں ایسے جہاد نہیں چاہیے
جس میں بچے یتیم ہو جائیں، ہمیں ایسے جہاد نہیں چاہیے جس میں ہاتھ کٹ جائے، ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں آدمی وطن سے بے وطن ہو، ایسا جہاد نہیں چاہیے پاؤں جس میں کٹ جائیں، ایسے جہاد نہیں چاہیے جس میں آنکھیں چلی جائیں، ایسے جہاد نہیں چاہیے آدمی مفلوج ہو جائے۔ ہمیں بابا ایسا جہاد چاہیے ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا کر کے آئس کریم سامنے رکھا جائے، ایسا جہاد چاہیے، سمجھے؟ سمجھ میں نہیں آئے؟ آیا نہیں سمجھ میں؟ ارے بھائی ہمارا ایمان جب مضبوط ہوگا پھر جہاد کریں گے، ایمان جب ہمارا مضبوط ہوگا اس وقت جہاد کریں۔ اس لنگڑے لوڑے ایمان سے تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس لنگڑے لوڑے ایمان سے تو روزہ کیوں رکھتا ہے؟ اس لنگڑے لوڑے کمزور ایمان سے تو حج کیوں کرتا ہے؟ اس کمزور ایمان سے تو زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ جبکہ یہ سارے فرائض کیا زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، اس کمزور ایمان کے ہوتے ہوئے تو زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز بھی ایک فریضہ ہے، اس کمزور لنگڑے لوڑے ایمان کے ہوتے ہوئے تو نماز پڑھ رہا ہے، اور روزہ بھی ایک فریضہ ہے، اس لنگڑے لوڑی ایمان میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو جہاد بھی ایک فریضہ ہے، تو وہ بھی اسی کمزور ایمان میں انجام دے دو۔ بہانہ ہے جب تک ہمارا ایمان نہیں بنے گا، اب تک 80-90 سال میں تیرا ایمان نہیں بنا، اس کے بعد بھی نہیں بنے گا۔ باقی فرائض میں یہ لنگڑا لوڑا ایمان، یہ کمزور ایمان، یہ اپاہج قسم کا ایمان کام آ رہا ہے، اس میں جہاد میں آپ کو کام کیوں نہیں آ رہا؟ دل ناخواد را بہانہ بسیار۔ اور بھائی ہمارے جیسے اعمال ہوں گے حکمران ایسے آئیں گے، اپنے اعمال ٹھیک کرو تو حکمران بھی صحیح آئیں گے۔ اعمال اپنے ٹھیک کرو، جی ہاں اعمال میں سے ایک عمل جہاد ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس قسم کے بے غیرتوں کی سر کو بھی کرو تو پھر تمہیں اچھے حکمران ملیں گے۔ اعمال درست کرو، ہم بھی کہتے ہیں کہ تمہارا عمل خراب ہے۔ خیر یہ ویسے تھا، لفظ سیرت کے متعلق میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ لفظ سیرت ہے ہی جہاد کے متعلق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں نہ آپ جہاد کے لیے آئے، نہ میں آپ کو جہاد میں بھرتی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لفظ سیرت پر میں نے آپ سے عرض کر دیا، باقی آپ کو بھرتی کرنا نہیں ہے۔ جو لوگ پیپسی، میں خود ابھی آ کر کے پیپسی میں نے پی لیا، جو پیپسی پینے والے لوگ ہیں اور گلاب جامن کھانے والے لوگ ہیں اور چپس کھانے والے لوگ ہیں، بریانی کھانے والے لوگ ہیں اور پلنگوں پر سونے والے لوگ ہیں، گدوں پر سونے، وہ جہاد خاک کریں گے۔ ایسے ایسے موٹے موٹے جن کو 4 آدمی نہیں 10 آدمی وہ اٹھا بھی نہیں سکتے، وہ جہاد کیا کرے گا؟ ایک بندہ آیا، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے آئس کریم لا کر کے اس کو دی، اس کی انگلیاں 1-2 کٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا ایھا الاستاذ ان اصبعی دونوں پڑھ سکتے، ان اصبعی قد استشہدت فی سبیل اللہ، استاد جی میری یہ انگلی، ان اصابعی میری یہ انگلیاں استشہدت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ میری انگلیاں کٹ گئی۔ میں نے لا کر کے اس کو بوتل بھی دیا، بوتل منگایا اور آئس کریم بھی اس کو دیا، تو 1-2 چمچ اس نے لے لیا، اس کے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے استاد جی آپ کی وجہ سے تو پی رہا ہوں یہ آئس کریم کے، ورنہ خدا کی قسم عملی طور پر آئس کریم ہم نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا۔ کہنے لگے استاد جی جو آئس کریم کھانے والے پنکھوں کے نیچے ایئر کنڈیشن میں رہنے والے اور جو لوگ پیپسی اور 7 اپ پینے والے لوگ یہ خاک جہاد کریں گے۔ ہمارے اساتذہ نے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمیں یہ عیاشیاں ہمیں نہیں سکھائی ہے، لیکن آپ تو چونکہ میرے استاد ہیں اس وجہ سے میں 1-2 چمچ آپ کی تسکین خاطر کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے لے رہا ہوں۔ 1-2 گھونٹ بوتل کے لے لیے، کہنے لگے یہ رکھ لو۔ ہے یہ عیاش قوم، یہ عیاش قوم، یہ اپنے مفادات میں اس طریقہ پر یہ ہے کہ کہاں ہے سیرت النبی ہم منا رہے ہیں؟ کیسے سیرت النبی منائیں گے؟ سیرت النبی غزوات النبی، سیرت النبی سرائے النبی، سیرت النبی جہاد النبی، یہ نبی کی جہاد سیرت ہے یہی۔